یہاں ہم دیکھتے ہیں اپنے عزیزوں میں شادی ہو تو دلہن بیچاری وہ لمبا سا غرارہ کدی ادو چاہ رہی ہوندی کدی ادو چاہ رہی ہوندی کدی پیر مڑ جاندہ ہے کدی ہاتھ مڑ جاندہ ہے. اس کا جو غرارہ ہوگا وہ 3 میل کے دائرے میں گھوم رہا ہوگا. 3 میل میں اس کا گھوم رہا ہوگا. بڑے ہنس رہے ہو سارے پورا چنگیاں لگ رہی ہیں. ہمارے مدرسوں میں نا جنت کے تذکرے کوئی نہیں، اس لیے ہمارے لڑکے خشک لکڑی کی طرح ہوتے ہیں، ان میں جذبہ نہیں ہوتا، ان میں شوق نہیں ہوتا. شوق ابھرتا ہے جنت کے تذکروں سے، آخرت کے تذکروں سے. خالی ضرب یضرب و ضربن سے تو نہیں ہوتا، نہ ہی فقہ کی کتابوں سے ہوتا ہے. خواجہ غلام فرید رحمہ اللہ تعالیٰ ہمارے سرائکی کے بہت بڑے شاعر ہیں، بہت بڑے عالم ہیں، بہت بڑے صوفیاء میں سے. تو وہ کوئی فقہ کی نفی نہیں کر رہے، فقہ کے غلو کی نفی کر رہے ہیں. کہہ رہے ہیں سکھ ریت روش منصوری نو ان تھپ رکھ کنز قدوری نو ہادی نہ سمجھ ہدایہ کافی نہ سمجھ کفایہ. کافیہ کا وزن تبدیل کرنا، وزن شعر کے لیے نا، کافیہ کو کفایہ. کافی نہ سمجھ کفایہ کر پرز شرع وقایہ یہ دل قرآن کتاب ہے. فقہ مفتی یونس صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور باقی جو 3 اور مقابر تھی ان کے ہاں جا کے فاتحہ پڑھا، دعا کی. دیکھنے میں نظر آتا ہے کہ ایک چلتے پھرتے انسان کو مٹی میں دبا دے اور وہ اس میں منو مٹی تلے چلا جاتا اور اندھیروں میں ڈوب جاتا ہے، تنہائی میں چلا جاتا ہے، وحشت میں چلا جاتا ہے. ساری شکل یہ بنتی. لیکن میرے عزیزو اگر اللہ راضی ہے مرنے والے سے، موت سے بہتر کوئی پیغام نہیں، موت سے بڑھ کے کوئی تحفہ نہیں. دیکھنے میں ہمیں ایک مٹی کا ڈھیر نظر آ رہا ہے، کئیوں کی قبریں ہی مٹ گئیں. کہ اللہ تعالیٰ یہ آخرت کا دروازہ ہے، یہاں سے دروازہ کھلتا ہے. جیسے یہ آپ کا گیٹ ہے، یہاں سے دروازہ کھلتا ہے آنے کے لیے. اس کا نام بھی دارالقرآن ہے، دارالقرآن. یہ دروازہ ہے آگے جانے کے لیے. تو اللہ تعالیٰ آخرت کو کیسے بیان کرتا ہے؟ وَلَنِعْمَ دَارُ الْآخِرَةِ وَلَنِعْمَ دَارُ الْمُتَّقِينَ. ٹھیک ہے، میں نے آپ کے سامنے اس کو ایک سادہ لہجے میں پڑھا ہے. قرآن کلام اللہ ہے، کتاب بعد